بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماحول بدلنے لگا ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عدالتوں کا خاص طور پہ مزید بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے. امریکی عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں، یعنی یہ تو مصدقہ ہے کہ وہ بے چین ہے اب اس سے بات کرنے کے لیے. یہ واضح ہو گیا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی. عالمی بینک کی رپورٹیں ہیں، دنیا بھر کے جو ادارے ہیں معاشی صورتحال کا تجزیہ کرنے والے، وہ بہت بری طرح ناکام ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی. وزیر اعلیٰ کا حال تو یہ ہے کہ 12 ارب روپے کا رمضان پیکیج ہے اور وہ پتہ نہیں گیا کہاں. جیسے سندھ کا 6-7 ارب روپے کا پیکیج خدا جانے کہاں گیا ہے. تصویریں چھپ رہی ہیں، اس میں ہے وہ بیسن ہے اور آٹا ہے اور گھی ہے اور اس طرح کی 1-2 چیزیں ہیں، چینی ہے. تو بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا کس کی ضرورت کیا تھی. یہ یعنی آپ کے جو لیڈر ہینڈل کر رہے ہیں ان کا حال معلوم ہے، افسر شاہی کا حال معلوم ہے. لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اور وہ بازار میں کوئی چیزیں بک رہی ہیں اور لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دیتے. ان کے کارڈ بنائیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، احساس پروگرام کے پیسے جاتے تھے. اور کوئی کام کیا ہی نہیں. ہیلی کاپٹر خریدنا ہے اور نیا دفتر بنانا ہے. وہ ایک لڑکا تھا، اس سے پوچھا امتحان کی تیاری کی، اس نے کہا ہاں پارکر پین خریدا ہے اور نیا بائسیکل لیا ہے. یہ ہیں ان کے للے تللے روپیہ ضائع کر رہے ہیں. اور بچے پڑے ہوئے ہیں اسکولوں میں کتابوں کے بغیر. کبھی ایسا بھی دنیا میں سنا تھا؟ یعنی 28 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پہ ضائع کر دیے. ادھر سے اپنے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے IMF نے کہ گیس کی قیمتیں بڑھاؤ اور بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ. 500 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہو چکا ہے 1 جنوری تک. کہاں سے اترے گا؟ پیسے کھا گئی بے نظیر، معافی چاہتا ہوں. یہ تو شہید کہتے ہیں اس کو. اور اگرچہ بے گناہ بیچاری قتل تو ہوئی. اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اتنے مہنگے پروجیکٹ لگائے. ترکمانستان نے کہا ہے، خیر میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کرتا ہوں، کہ اس سے کم قیمت پہ ہم بجلی دے سکتے ہیں، گیس دے سکتے ہیں اور توانائی کے شعبے میں تعاون کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. امریکی بھی رابطہ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی رابطہ کر رہی ہے. سیف اللہ نیازی نے جو آج بغیر ان کی عمران خان کی اجازت سے جا کے ان سے ملے اور انہیں پہنچایا گیا ان تک، تو خیال یہ کہ وہ میسیج لے کے گئے. بہرحال اللہ بہتر جانے. عمران خان نے ان کی ناگوار ہی گزرا انہیں اور ان سے کہا تم ہمیں چھوڑ گئے تھے. اندیشہ یہ ہے کہ عمران خان آ جائیں گے اور وہ انتقام لیں گے. یہ اندیشہ تو وہ دور کر سکتے ہیں، یہ تو چند جملوں کی بات ہے. ایک میکانزم ہونا چاہیے اس کا احتساب کا. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک شخص فیصلہ کرے اور انہیں اس پہ تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بہرحال پریشان ہے اور مجھے کوئی اس میں رتی برابر شبہ نہیں ہے کہ وہ ان سے تنگ آ جائیں گے بہت جلد. اس لیے کہ یہ ناکردہ کار لوگ ہیں. ان کو روپیہ خرچ کرنا آتا ہے، شعبدہ بازی کرنی آتی ہے. خرچ نہیں، ضائع کرنا آتا ہے اور کمانا آتا ہے. یہ وہی ہے نا محترمہ جنہوں نے کہا تھا میری تو لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں، پاکستان میں بھی کوئی ہے ہی نہیں جائیداد سرے سے. پھر وہ 7 کروڑ روپے نکلے، پھر 90 کروڑ روپے نکلے اور دراصل تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہی نواز شریف صاحب کا حال ہے کہ وہ ان کا دل لندن میں لگتا ہے، کاروبار وہاں ہے، سارا سرمایہ وہاں کیوں منتقل کر دیا بھائی؟ یہی زرداری صاحب کا حال ہے. اور زرداری صاحب آج مل کے آئے تو عمران خان کے خلاف بیان دیا. واحد سارا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر دی رہا. الیکشن تو ہار گئے اور بہت بری طرح ہارے. بالکل مجھے یقین ہے کہ ان سے ایک دن وہ جان چھڑائیں گے، لیکن ظاہر ہے کوئی بندوبست کر کے چھڑائیں گے نا. اور بندوبست میں عمران خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، PTI کی بھی ذمہ داری ہے. PTI کا عجیب معاملہ ہے، یعنی اتنی سپورٹ، 70%، 80% سپورٹ. پختونخوا میں تو 80% ہے. کراچی میں ساری سیٹیں جیت رہے تھے، پنجاب سارا جیت گئے تھے. اس کو موبلائز نہیں کر سکتے. یہ عجیب لیڈر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں. اتنی بڑی طاقت. اب وہ مثلا حامد خان ہیں بھائی، انہوں نے اپنی وکالت کرنی ہے، ججوں سے تعلقات رکھنے ہیں، وکیلوں کی سیاست کرنی ہے اور بہت سے کام کرنے ہیں. اور وہ گھلنے ملنے والے آدمی نہیں ہیں. وہ کیا اپنا وہ کریں گے، سیاست کریں گے؟ انہیں خود انکار کر دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا بھی میں نے انکار کیا تھا. وہ ان کی جو صلاحیتیں ہر آدمی کا کام ہوتا ہے، ان سے مشورہ وہ بڑا اچھا دیتے ہیں. عمران خان ہمیشہ کہتے تھے اچھا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ چیف جسٹس اور ججز کا تقرر اور لابینگ اس کے لیے اور بہت سی چیزیں.
باقی لوگوں کا بھی حال یہ ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہت شاندار فیکٹری ہو جس میں ہر مہینے ہزاروں کاریں بن سکتی ہوں اور ایک ناتجربہ کار آدمی کو دے دی جائے اور اسے کہا جائے جس کی صلاحیت بھی نہ لرننگ کیپیسٹی بھی نہ ہو. اور اس حالت میں ادھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ کور کمانڈر سے کیوں ملے جی وزیر اعلیٰ صاحب اپنے وزراء سمیت کے پی کے, اور کیا کریں؟ یعنی اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے کنفنٹریشن کریں, اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو ان سے ملیں کیوں نہیں؟ اور کیوں ہر وقت بے شمار محاذ کھولے رکھیں, فوج کے خلاف بھی, امریکہ کے خلاف بھی, برطانیہ کے خلاف بھی, یورپی یونین کے خلاف بھی, دوسری سیاسی پارٹیوں کے خلاف بھی, اور جس سے تعلقات ٹھیک ہیں. وہ گوہر صاحب نے جو حرکت کی تھی جماعت اسلامی کے خلاف یہ بیان داغ دیا تھا جی. کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے اس کی نزاکتیں کیا ہیں اور کمٹمنٹ نہیں ہے. یعنی یہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا بس یہ ہوتا مل گیا اور اب ہم بیان جانیں کہ فلاں ترجمان ہے, نہیں فلاں ترجمان ہے, نہیں میں ترجمان ہوں, نہیں میں فوکل پرسن ہوں, نہیں وہ فوکل پرسن ہے. اور خدا کے بندو اتنی بڑی تاریخی تبدیلی رونما ہو رہی ہے, آپ کو ادراک ہی نہیں ہے اس کا. شہباز شریف صاحب جناب سعودی عرب جا رہے ہیں لیکن معاملات طے نہیں پا رہے. سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, روکوٹیک میں بھی اور بعض جگہوں پہ بھی, او جی ڈی سی میں بھی, اس میں بھی ایک اور ادارہ ہے اس میں بھی. روکوٹیک میں تو بہت انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر پاکستان آرمی کے انجینئرز ہوں, کچھ باہر جو پاکستانی انجینئرز کام کر رہے ہیں وہ ہوں, ایک کنسورشیم بنایا جائے. اور روکوٹیک میں کیا سوات میں بہت سونا پڑا ہوا ہے اور چنیوٹ اور گردہ نواح میں لوہا ہے, اس کی بہت کیئرفلی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. رزلٹ تو اس کے 3-4 سال کے بعد آتے ہیں, آنا شروع ہوتے ہیں, لیکن جان چھوٹ جائے گی. میں ایک دوسری گفتگو کروں گا, کوشش کروں گا کل دوپہر میں کر دوں, روزہ میں ذرا کام مشکل ہوتا ہے, کہ پاکستان کا مسئلہ معاشی نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ انتظامی ہے اور اخلاق باختگی ہے جو حکمران طبقے کی ہے. ورنہ ہم تو صرف ٹیکس کلیکشن میں, کل میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کروں گا, اتنی ٹیکس کلیکشن کر سکتے ہیں, اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو. میں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا ہے, اس پہ کافی عرصے سے میں کام کر رہا تھا, کہ نہ صرف ہمیں کوئی ضرورت قرضوں کی نہیں ہے, تو وزیر اعظم نے بھی کہا کہ اگر 600-700 ارب روپے اور بڑھ جائیں تو ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. 700 ارب نہیں, یہ بہت بڑھ سکتے ہیں, اور 10-15 سال میں قرضوں سے ہم فارغ ہو سکتے ہیں. اپنی زرعی معیشت کو ٹھیک کریں, انڈسٹری کو ٹھیک کریں اور سرمایہ کاری کا ماحول پیدا کریں. شبر زیدی نے کہا ہے کہ کیا سرمایہ کاری کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے, باہر سے سرمایہ کاری کا, آپ سرمایہ کاری کا ماحول تو پیدا کریں. او بھائی بارش برس رہی ہے, چھما چھم فرض کیجئے موسلا دھار بارش برس رہی ہے, آپ مزدوروں سے کہتے ہیں اپنا یہ اینٹیں لگاؤ اور چھت ڈالو اور یہ کرو مکان. او بھائی بارش تو رکنے دو. اور یہ تو کوئی خیر بارش تو ایک قدرتی چیز ہوتی ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن امن و امان کی صورتحال بہتر تو بنائی جا سکتی ہے. آپ کس آئی جی کو آپ نے تمغہ دیا پنجاب میں, اور کس آئی جی کو لگایا آپ نے؟ پہلے لگایا تو عرب لگایا اسلام آباد میں, اور کیا امن و امان؟ 400-500 کچے کے ڈاکوں کا آپ بندوبست نہیں, کوئی کام ہے؟ 400-500 کتنا ایریا ہے؟ پولیس ہو اور فوج گائیڈ کرنے والی ہو, وہ کھڑے ہو کے وہاں اعلان کریں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کمال ہے. 400-500 ڈاکوں سے نمٹنا کون سا مسئلہ ہے؟ اور یہ بھی ایک مت ہے کہ اپنا وہ صرف وڈیروں کی سرپرستی کی وجہ سے, وڈیرے کتنے سرپرستی کرتے ہوں گے؟ سارے وڈیرے تو جرائم پیشہ نہیں ہیں, یہ تو سادہ سی بات ہے. اور وہ اس کو علاقے کو صاف کریں, وہاں کھیتی باڑی کریں, اور کچے کے پورے علاقے پہ جاگیردار اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. زبردستی کا قبضہ ہے, یہ اپنا ڈیرہ غازی خان میں بھی بہت سی جگہوں پہ قبضہ ہے, تو اپنا وہ اس کے بعد جنگلوں پہ قبضے ہیں, ہزاروں کنال زمین پر, کئی چیزوں کا ایشو تو میں اٹھاتا رہا, بعض جگہوں پہ وہ قبضہ خالی بھی کرایا. تو جناب والا کوئی کام کر کے دیں نا, پولیس افسروں سے میٹنگ کریں بیٹھ کے, کوئی اپنا طے کریں. شہباز شریف صاحب اس معاملے میں کچھ کام کرنے کے اہل تھے اور کچھ کام تو کرتے تھے, بھتیجی تو بالکل نہیں کر سکتی. تو وہ اپنا ایک گروپ بنایا جائے اور ایک پراپر آپریشن کیا جائے, اور یہ زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کا کام ہے. یعنی جو ڈاکو ہیں جنہوں نے 400-500 آدمی کو اغوا کیا پچھلے برسوں میں, انہیں مار ڈالیں نا جی. ڈاکو کا کیا حق ہے زندہ رہنے کا؟ اور گرفتار کریں باقیوں کو اور ان کو نمونہ عبرت بنائیں. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. 1200 برس پہلے ہارون رشید نے نواح دمشق میں بہت موقع دیا دو قبائل کو,
اور وہ سب جنرل جب ناکام ہو گئے تو وہ خود گیا اور صفایا کر دیا، اور آج تک فساد نہیں ہو۔ پچھلی صدی میں صدی کے شروع میں لندن میں فسادات ہوتے تھے، وہ کیسے روکے گئے؟ 4-5 سال پہلے لندن میں جو فسادات ہوئے تھے وہ کیسے روکے گئے؟ اور ہارلم میں، نیو یارک میں فسادات کیسے روکے گئے؟ تھوڑا سا چھوٹا موٹا کام تو آپ سے ہوتا ہے نہیں، اور بیانات دے کے اور شعبدہ بازی کے ذریعے آپ تین بر اعظموں میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے ملک چلایا جائے گا، ان کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ نیا منصوبہ بنانا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ اس منصوبے میں سب سے زیادہ اہمیت پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے قاضی صاحب کو کہ بھائی وہ آپ نے صرف ایک جج کا تقرر کیا، وہ بھی اپنے صوبے بلوچستان سے، اور میں کیوں نہیں ہو سکتا، اور باقی جو لوگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس کو میرٹ پہ کریں۔ قاضی صاحب بہت اس زمانے میں خط پہ خط لکھا کرتے تھے۔ عدالتی ماحول میں نے آپ سے کہا بدل رہا ہے۔ وہ عدالت میں گھگیا رہے تھے آج سرکاری وکیل کہ جی ہم نے فٹافٹ جب پتہ چلا کہ عدالت نے نوٹس لیا تو چودھری پرویز الہی کو پہنچایا، ان کی ہڈیاں، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور زخم ہیں، آنکھوں پہ ہیں، سر میں زخم ہے، اور غالباً وہ ہے بھی پشت پہ بھی کچھ زخم ہے۔ تو کوئی وہ تو ڈاکٹروں نے تجویز کیا تھا، اور محسن نقوی صاحب نے کہا جی نکالو ان کو۔ کیا انتقامی ذہن ہے، کن لوگوں کے حوالے ملک کر دیا۔ اب وہ جناب اس کے لیے بورڈ بنا ہے، اور اس میں ماہرین ہیں، قلب کے بھی ہیں، سینے کے مسائل کے بھی ہیں، معدے کے بھی ہیں، بورڈ بنایا ہے، اور بڑا اچھا کیا۔ لیکن بشرا بی بی کا، اس کا بھی ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور کہا کہ زہر نہیں دیا گیا، اس کا مزید اس کا شوکت خانہ معائنہ، اینڈیوسکوپی اور کچھ دوسرے چیزیں تجویز کی ہیں ان کے لیے۔ اور عمر سرفراز چیمہ جو ہیں ان کی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پراپر طریقے سے علاج ہونا چاہیے۔ آدمی کا پتہ چلتا ہے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تاریخ سے مثالیں ہم بڑی دیتے ہیں، ابراہم لنکن نے یہ کیا، اور صلاح الدین یہ قبل۔ صلاح الدین نے تو علاج کے لیے حکیم بھیج دیا تھا، اس کے اپنا لائن آف جس کو کہتے ہیں لائن ہارٹ، برطانیہ کا، فرانس کا تو فلپس تھا، اس کا کیا نام تھا، تو وہ اپنا گھوڑا دے دیا تھا اس کو، ایک گھوڑا بھیج دیا تھا جنگ میدان جنگ میں۔ اور یہ آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا کوئی ظرف ہے کہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا حکومت کریں گے جو کسی مریض کو اس کا علاج کرنے نہیں دیتے، جو بے گناہوں کو پکڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ المناک خبر یہ ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے سیریسلی کہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ گورنر راج لگا دیں وہاں۔ کوئی اللہ کا بندو، کوئی ہوش کی بات کرو۔ پختونخوا میں اگر گورنر راج لگ گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لوگوں کو جو یہ جو ہوتی ہے بھڑاس نکالنے کے مواقع دینے چاہیے۔ مشرف ان سے زیادہ سمجھدار تھا، جس نے پرائیویٹ چینل دیے، گرچہ اس کا ٹھیک طرح سے ترجیحات مقرر نہیں کی گئی۔ یعنی آپ لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، وہی کرنا چاہتے ہیں جو بھٹو نے اور اس سے پہلے ایوب خان نے بلوچستان میں کیا تھا، وہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں خود کو گورن کرنے کا۔ بلوچستان کا مسئلہ آج تک نہیں سلجھ سکا، ضیاء الحق نے پھر بھی کچھ سلجھا لیا تھا، امن قائم کر دیا تھا۔ تو یہ کیا تجویزیں ہیں جی کہ وہاں پہ اپنا اچھا وہ ان کا جماعت اسلامی کے نیا امیر منتخب ہو گئے، اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے دورے کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو عمرے کے دورے کی تو دعوت مل گئی، وہ اس باقاعدہ دعوت نہیں ہے، عمرے کے دورے کی دعوت۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ان سے باقاعدہ ملاقات ہو، انویسٹمنٹ تو وہ کرنا چاہتے ہیں، کون نہیں کرنا چاہتا ہے؟ انویسٹمنٹ اگر محفوظ ہو اور اس سے آمدن کے مواقع ہوں۔ پاکستان میں بڑے وسائل ہیں، گیس ہے پاکستان میں، تو سونا ہے، تانبا ہے، کیا کچھ ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ان کی ملاقات طے ہو محمد بن سلیمان سے۔ اب جس التجا سے آپ بات کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتی چیزیں گریسفلی ہوتی ہیں۔ جب جاؤ لگ جاتے تھے، اب جاؤ لگ کوئی مثالی حکمران تو نہیں تھے، اور ان سے کبھی سعودی عرب والے کہتے تھے کوئی مدد کی ضرورت ہے، وہ کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مدد ملتی تھی، امریکہ سے وہ اسی طرح بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ ایٹمی پروگرام پہ ریگن بڑے برہم ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات ہے، فکر نہ کریں۔ انہوں نے جا کے وہاں ایسا افغانستان کا کیس پیش کیا اور ایسا فرنٹ فٹ پہ کھیلے، اس سے ریگن سے کہا کیا آپ مدد کر رہے ہیں، اسٹنگر میزائل تو آپ دے نہیں رہے، اور جناب ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اور افغانستان میں اتنی تباہی آ گئی، ہزاروں دیہات تباہ ہو گئے، اور آپ میزائل دیتے نہیں ہیں،
اور کس طرح جی روس وہاں سے واپس جائے گا؟ وہ اتنا امبیرس ہوا، حالانکہ وہ بڑا ذہین آدمی تھا کہ اس کو موقع ہی نہیں دیا ایٹمی پروگرام پہ بات کرنے کا بھائی، اور بنا دیا نا ایٹمی پروگرام مکمل کیا. بھٹو نے نہیں مکمل کیا تھا، یہ شروع انہوں نے کیا تھا، جس کا کریڈٹ انہیں پورا دینا چاہیے. مکمل تو 83 میں ہوا، 77 میں ضیاء الحق. اس وقت تو ابتدا تھی، بلڈنگیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ابتدائی کام ہوا تھا. یہ کام ہے کوئی جا کے ایئرپورٹ پہ کھڑے رضوان سے کہہ رہے میں آپ کے لیے آم لے کے آیا ہوں. یہ تو کوئی کسی کے گھر جائے تو نہیں کہتا بھائی آم لے کے جائیں یا تحفہ لے کے جائیں، خاموشی سے حوالے کر دیا جاتا ہے. 6 جماعتی اتحاد کا اجلاس ہو رہا ہے جی سردار اختر مینگل کے گھر پہ 12 اپریل کو، اور 13 کو پشین میں جلسہ ہوگا، اور وہاں شیڈول کا اعلان ہوگا احتجاجی تحریک. پشین میں مولانا فضل الرحمان بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ماحول بن رہا ہے عوامی تحریک کا. افغانوں نے کہا ہے اپنے حکومت پاکستان سے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی جائیں. ٹی ٹی پی سے بھی کہا ہے جناب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان نے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، پاکستان نے آخرکار آپ کی آزادی میں بھی آپ کی مدد کی ہے، اور 3-4 ملین 30-40 لاکھ مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہے. اس خوش دلی سے امریکہ بھی نہیں اٹھا سکتا، کوئی سپر پاور بھی نہیں اٹھا سکتے تھی. قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کیا، ان کو سمجھائیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں. اگر وہ کوئی انقلاب برآمد کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے تو وہ آمکوں کی جنت میں رہتا ہے. غلطیاں مشرف نے کی تھی، یہ کسی اور نے کی تھی، پاکستانی عوام نے نہیں کی تھی. پاکستانی عوام آپ کے خیر خواہ ہیں. قاتلوں کے سے اور مقتولین سے ایک لہجے میں بات نہیں کی جا سکتی. افغان حکومت کی ذمہ داری ہے، اس سے انہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر ان کا خیال یہ ہے کہ انڈیا ان کا خیر خواہ ہے تو انہیں اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. ان کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے کو ہندو کچھ. اور بامیاں وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کے گاندھی نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ بامیان تک ہے. ظاہر ہے ایک زمانے میں تو وہاں تک حکومت رہی، حکومت تو خیر ایران کی یہاں رہی ہے، اس کی رہی ہے اپنی عبدالی کی حکومت میں یہ سارا پاکستان شامل تھا. بلوچستان کے کچھ حصے بھی تھے، پنجاب کا بڑا حصہ بھی تھا. وہ جغرافیہ تو بدلتا رہتا ہے. جماعت اسلامی کے نئے امیر منتخب ہو گئے جناب نعیم الرحمان صاحب. متحرک آدمی ہیں بہت، 52 سال ان کی عمر ہے، حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے تھے، پشتون ہیں نسلاً. 3 آدمیوں کا نام تھا. اچھا نعیم الرحمان کو 80% ووٹ ملے ہیں، اطلاع یہ ہے. 45,000 ارکان انتخاب کرتے ہیں، کنوینسنگ نہیں ہوتی. اور حافظ قرآن ہیں ان کے 3 بیٹے، ان میں سے بھی 2 حافظ قرآن ہیں. سادہ زندگی گزارتے. خیر سراج الحق نے بھی بہت سادہ زندگی گزاری، بڑے دیانتدار آدمی، بہت سادہ آدمی. اور لیکن وہ کلیشے میں گفتگو کرتے تھے، سیاست کا کوئی زیادہ فہم نہیں تھا، اور خطیب زیادہ تھے، اور غور و فکر کی صلاحیت کم تھی، مطالعہ بھی محدود تھا. ان کا مطالعہ ان سے تو بہتر ہے، اتنا نہیں ہے جتنا اتنی بڑی تحریک کو چلانے کے لیے. جماعت اسلامی کی دیکھیے سیاست الگ ہے. جب لوگ کسی کو ایک مذہبی فرقہ پبلک پرسپشن ہی ہو جاتا ہے تو پھر انتخابی سیاست نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بے شمار خدمات ہیں، مشرقی پاکستان میں جانیں دیں، کشمیر کی تحریک کو زندہ رکھا. علی گیلانی نے زندہ رکھا نا، جماعت اسلامی کے لوگوں نے قربانیاں دی نا. اور ہزاروں سکول ہیں، ہزاروں. ریڈ فاؤنڈیشن ہے، تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے، غزالی فاؤنڈیشن، بے شمار ہاسپٹل ہیں. اور کراچی میں بہت کام کیا ہے ویلفیئر کا. یہ بنو کابل پروگرام جو ہے یہ آئی ٹی وغیرہ کی تدریس اور چیزوں کی، اور ہسپتال اتنے، اور تھر میں سینکڑوں ہزاروں کنویں کھودے گئے. تو یہ سب کام جو ہیں یہ کیے گئے. لیکن یہ اپنے عصر کا شعور ہونا بڑا اہم ہے. نعیم الرحمان بھی بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اتنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن انرجی بہت ہے. ذاتی سواری تک نہیں ہے، چھوٹے سے کرائے کے مکان میں. حالانکہ انجینئر ہیں، اگر جاب کرتے تو بڑی ترقی کر. بطور انجینئر کو انہیں بڑا لائق سمجھا جاتا ہے. کووڈ میں بڑی خدمات ہیں. اور پہلے تو انہوں نے تعلیم حاصل کی یہاں سے حیدرآباد ہی سے، پھر کراچی چلے گئے، اور وہاں انہوں نے انجینئرنگ میں بھی اور غالباً پولیٹیکل سائنس میں بھی، اس میں بھی کیا، اسلامک اسٹڈیز میں شاید ایم اے کیا. اور جماعت اسلامی کراچی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم رہے، پھر ناظم اعلیٰ اپنے کراچی کے امیر ہو گئے اپنی محنت سے اور ریاضت سے.
اور بہت انہوں نے وہاں، اور بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے، یعنی تنظیمی صلاحیت بہت غیر معمولی ہے. بس یہ ہے کہ ہر وقت ہمیشہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. جو پہلے لوگ تھے جماعت اسلامی کے، وہ پڑھنے پہ لکھنے پہ، بہت حصول علم پہ بڑی توجہ دیتے تھے. کیا کیا لوگ تھے، مولانا امین حسن اصلاحی اور جناب مناظر حسن گیلانی اور جناب چودھری غلام محمد اور ڈاکٹر نذیر تھے. دیکھیے وہ تو خیر بعد میں آئے، لیکن کیا یہ معجزہ نہیں تھا جب یہ گوادر میں کیا ہے مولانا ہدایت الرحمان نے کہ جاگیرداروں کو ہرا دیا. اور مجھے یاد ہے کہ پنجاب جس دن انہیں بھٹو کے دور میں قتل کیا گیا، بھٹو کے حکم پہ قتل کیا گیا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو وہ اپنا یہ جو لڑکے تھے بائیں بازو کے لڑکے، ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے، این ایس ایف کے، اور جناب پیپلز پارٹی کی جو تنظیم تھی اور جو ترقی، وہ روتے تھے. درویش کو سبھی مانتے ہیں، علی گیلانی کو سب مان گئے تھے، اور ڈاکٹر نذیر تو اتنا بڑا چیلنج بن گئے تھے. دیکھیے انتخابی سیاست میں تو نہیں کامیاب ہو سکتے، لیکن جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، اس میں ڈاکٹر سعید باجوہ جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہیں دنیا کا نمبر 1 برین سرجن سمجھا جاتا. اب تو بیچارے خود بیمار ہیں. اس میں کتنے جنرل پیدا ہوئے ہیں، کتنے انجینئر، بے شمار ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں. ان میں ابھی وہ بے شمار یتیم بچوں کو سنبھال رکھا ہے جو زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر میں، اور لاکھوں طلباء کو مفت تعلیم دے رہے ہیں. یہ ہے اصل کام کرنے کا. وہ ڈاکٹر صفدر محمود نے ایک بار کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ جماعت اسلامی کے اسکول میں سیکھا. میرے بارے میں کہا وہ جو تیز تیز کالم لکھتا ہے تو وہ وہیں سے پڑھ کے آیا ہے. یہ واقعہ ہے، درست ہے کہ اگر تعمیر ملت ہائی اسکول نہ ہوتا تو ہزاروں نوجوان جو ہے وہاں سے، جو پاکستان کے 10 بہترین اسکولوں میں سے ایک تھا انکلوڈنگ ایسٹ پاکستان. بہرحال اب ان کا امتحان ہے، ان کی سیاسی بصیرت کا بھی امتحان ہے. بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے نعیم صاحب پہ. سائفر کیس میں اچانک نیا موڑ آ گیا. اچھا جی، جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اس تاثر کی تردید کر دی ہے جو کل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ اپنا الگ ہو گیا. انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا. مجھے جو دائرہ کار دیا گیا، TORs جو فنی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہ تو ہاتھ پاؤں باندھنے کے مترادف تھا. تو اس کا مطلب تو یہ تھا مجھے ایک فیصلے کی طرف دھکیلا جائے، لہذا میں نے معذرت کر دی. ایک عجیب واقعہ یہ ہوا ہے، اور بھی اہم خبریں ہیں کہ N81 سے بلال اعجاز دوبارہ اسلام لاہور ہائی کورٹ نے بنا دیا. اور وہ جو نون لیگ کے تھے قیوم ناہرہ، ان کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ بدلتے ہوئے عدالتی ماحول کے جہاں اور بہت سے مظاہر ہیں وہاں یہ بھی ہے. اچھا، عمران خان صاحب سے ملاقات، عمران خان نے ملاقات کے لیے جو نام دیے تھے وہ تھے جناب عمر ایوب اور شبلی فراز اور رؤوف حسن اور جناب اون بپی اور بیرسٹر گوہر اور مزمل اسلم کا نام تو نکال دیا گیا. ان کی جگہ سیف اللہ نیازی کو بھیج دیا گیا. یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. بس سیف اللہ نیازی کا نہ عمران خان نے نام دیا نہ کمیٹی نے نام دیا، لیکن انہیں بھیج دیا. اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں مبصرین، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ حال کیا ہے، کہ انہیں کوئی پیغام دے کر بھیجے گا. کہا جاتا ہے کہ جب وہ پہنچے تھے عمران خان، تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے. میں اس وقت بھی کہتا تھا خان سے کہ خان ذرا احتیاط کرو، یہ اس کے معاملات مشکوک ہے. وہ انہوں نے کہا ہاں ہیں تو مشکوک ہی. مجھے یاد ہے شاہ محمود اور عمران خان ان کے ساتھ میں جا رہا تھا، لیاقت باغ میں جلسہ تھا 13 کے الیکشن سے پہلے. تو اس نے کہا یہ لیڈر بننا چاہتا ہے، دفتر کا کام، اس کو دفتر کا کام سونپا گیا. وہ لیڈر ہی نہیں بن رہا تھا، جائیداد بھی بنا رہا تھا. اور اس نے جو بعض جگہ پہ ٹکٹ دیے اس میں ان کو بالکل غلط اطلاعات دیں، ڈیٹا میں ہیر پھیر کیا، اور اب وہ اس کو قبول کریں گے یا تو وہ بہت، میرا نہیں خیال وہ اسے قبول کریں. لیکن میسیج بھیجنے والوں نے اگر میسیج بھیجا ہے اس کے ذریعے تو بہت بڑی غلطی کی ہے. اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے. اب تو اس کی کیا، عمران اسماعیل وغیرہ کی بھی کوئی ساکھ نہیں ہے. جن لوگوں نے بیانات دیے ان کی کیا سائفر کیس میں نیا موڑ آ گیا. دیکھیں وہ سیکورٹی آف کلاسیفائڈ میٹرز جو ہے ایک، یعنی جو خفیہ دستاویز ہیں
اس کا ایک ضابطۂ کار ہے جو عام طور پہ تو شاید نہیں کیا جاتا. لیکن بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ ہے اس میں لکھا ہوا. آج تو اسپیشل پروسیکیوٹر کے تو ٹاپ سیکرٹ ہے. اس پر جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہ جج صاحب نے یہ ہمیں دیکھنے دیے نہ خود دیکھے. اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کچھ سیکشنز کا حوالہ تو ہے، یہ اڑ جائے گا کیس. وہ رانا ثناء اللہ ٹھیک کہتے ہیں. خیر رانا ثناء اللہ صاحب تو آج کل ایک عجیب ذہنی کیفیت میں ہیں. لگتا ہے کہ وہ اپنے راستے جدا کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا انہیں کہ کیسے جدا کریں، یا کچھ چاہتے ہیں. رانا صاحب کیا چاہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا پروجیکٹ تھا عمران پروجیکٹ جو فلاپ ہو گیا. بالکل فلاپ نہیں ہوا تھا رانا صاحب، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اور کہہ رہے ہیں اب عمران خان کو گرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اس پہ غور کیجئے، سب کچھ. ادھر جاوید لطیف کیا کہتے ہیں، ان کی سہولت کا کیا سہولت کاری ہو رہی ہے. ان کے ہزاروں آدمی جیل میں ہیں، وہ خود ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں ہیں، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. اب بالکل کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے کہ 200 مقدمات میں سزا دے دیں، وہاں گورنر راج لگا دیں، تب آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. وہ جاوید لطیف کی طرح فوج کے خلاف تقریریں نکال کے سنیں، آپ ششدر رہ جائیں گے. وہ الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے. اور رانا صاحب اب کنفیوز ہیں، یا چاہتے ہیں اپنی پارٹی سے کہ ان کی کوئی مدد کرے. کیا مدد کرے پارٹی ان کی؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹھنڈ میں چھوڑ دیا آدمی کو. اسلام آباد یہ بات تو پہلے بھی آ رہی تھی. اب جناب بابر صاحب نے کہا، بابر اعوان صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے یہ 6 ججوں کی صرف شکایت کی وجہ سے نہیں. یہ تو اب ہوا نا. بابر ستار کے فیصلوں کے بعد بیوروکریسی بڑی پریشان تھی. اچھا بائی دی وے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جج خود کیوں توہین عدالت کا نوٹس نہیں لیتے. جن لوگوں نے نوٹس لیے اس کا کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ عمل درآمد ہوا. بابر ستار صاحب نے ڈپٹی کمشنر اور وہ اس کے خلاف پولیس افسروں کے خلاف فیصلہ دیا، اس پہ عمل درآمد ہوا. جب عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا تو ایک جج توہین عدالت کا نوٹس لے بھی لے تو ہوگا کیا؟ اور جناب چیف جسٹس خود کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ ان کی ذمہ داری، جیسے تصدق حسین گیلانی نے کہا کہ بھائی آپ کا کام ہے، یہ 500 ارب کا آپ کو بتایا گردشی قرضہ ہو گیا ہے. یہ کس نے لگائے تھے؟ یہ بجلی گھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے. سلمان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، میاں منشا کو بھی لے کے جاتے تھے. بجلی جو ہے ساری دنیا میں اور بھاؤ پہ بکتی ہے، یہاں اور بھاؤ پہ بکتی ہے، یہاں اور نرخ طے ہوتے ہیں. بھائی جو چینی کمپنیاں ہیں وہ تو خون پینے والی کمپنیاں. میں چینی حکومت کی بات نہیں کر رہا. یاد نہیں ٹرینوں کے انجن منگوائے تھے تو کیا، وہ کبھی آپ کو بتاؤں گا. ایک میرے پیچھے پڑا رہا چینی بزنس مین کہ جی وہ انجنوں کے معاملے میں جو آپ سے بات کرنی ہے اور آپ چین کا دورہ کریں. میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرو، ہاں جی خود ہی کرو جو کچھ کرنا ہے. ترکمانستان نے پیشکش کی ہے کہ جس بھاؤ آپ بجلی بنا رہے ہیں اسے سستی بجلی ہم دے سکتے ہیں. ظاہر ہے افغانستان کے راستے، لیکن یہاں جو ہیں بیوروکریسی اور مافیاز وہ یہ پیشکش قبول کرنے دیں، ان کو پرائیویٹائز کریں. اور جو بوجھ ہماری گردن پر لاد چکے ہیں، اب کئی نسلیں اس کی قیمت چکائیں گی جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی. اب نئی بجلی پیدا ہو بڑے پیمانے پہ تھر سے اور پانی سے، تب بجلی سستی ہوگی. مگر حال یہ ہے حفاظتی انتظامات کا، وہ 2-3 ہزار میگا واٹ 4,000 میگا واٹ مزید بجلی پیدا ہو سکتی تھی، وہ چینی انجینئر والا واقعہ ہو گیا. ایک خبر ہے بظاہر وہ اتنی اہم نہیں ہے لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اسرائیلیوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. لیونڈر نام کا ایک پروگرام ہے مصنوعی ذہانت کا، اور 37,000 اہداف اس کے ذریعے طے کیے. $18 بلین کا لاس ہوا ہے. اقوام متحدہ کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جنوری تک، اور اب ہے اپریل شروع ہونے والا. اس کا مطلب ہے $25-30 بلین کا لاس ہوا ہے، اور 70% اس میں لاس جو ہے وہ مکانات کے گرنے سے ہوا ہے.
تو ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا جدید دنیا میں فروغ نہیں پائے، زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ آپ کے نے بھی کبھی انجینئرنگ یونیورسٹیوں پہ توجہ دی ہوتی، انجینئر پیدا کیے ہوتے، آئی ٹی پہ توجہ دی ہوتی تو آج بھی اس قابل ہوتے، لیکن اب بھی خیر اس قابل ہیں۔ یہاں تو بولتا ہی کوئی نہیں، اردوان بھی نہیں بولے اس دفعہ تو۔ اسرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ عالم اسلام کو ڈرا سکے؟ ایٹمی پروگرام تو ہمارے پاس ہے، میزائل ہمارے پاس ہیں، بہترین پائلٹ ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے پاس جو افواج ہیں ملا جلا کے وہ اتنی ہیں کہ اسرائیل کو صرف اگر یہ جتلا دیا جائے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے مسلمان، میں کل اس پہ بات کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ اس کو تو ٹھینگا دکھا دیا جو بائیڈن کو مسلمان لیڈروں نے، زیادہ تر نے بائیکاٹ کیا، جو گئے انہوں نے اس کو بے نقط سنائی کہ تم کیا سمجھتے ہو مسلمان تمہیں ووٹ دیں گے اور تمہاری تقریبات میں ہیں جو حرکتیں کی، اور وہ بہت اپالوجیٹک تھا جو بائیڈن۔ اچھا جی، ارشاد فرمایا میتھیو ملر صاحب نے، جب بات کرتے کہتے مردہ بولے تو کفن ہی پھاڑے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیکورٹی میں تعاون ہم ہے اور پارٹنرشپ ہے اور وہ وسعت پذیر ہوگی، آپ ہم پہ رحم کریں جی میتھیو ملر صاحب۔ سیکورٹی میں کیا تعاون آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں؟ یا انٹیلیجنس نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں، وہی بلیک واٹر والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، افغانستان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ایران کے خلاف کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا وہ ہے کہ ہم پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا؟ انڈیا کو آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں، چین سے آپ کی لڑائی، ہمارے آپ کب سے خیر خواہ ہو گئے؟ وہ علیمہ خان نے ٹھیک کہا ہے، عمران خان کا جرم یہ ہے اس نے یہ کہا، یہ آشکار کر دیا کہ امریکہ کیسے مداخلت کرتا ہے۔ امریکی ہوش کے ناخن لیں، سپر پاور اسی طرح تباہ ہوتی ہیں۔ وہ تائیوان میں آیا نا زلزلہ، اب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو کوئی مصنوعی زلزلہ ہے، مصنوعی زلزلہ کیسے آ گیا؟ اور چینیوں کو کیا پڑی ہے تائیوان کو تباہ کریں؟ کل اگر یہ بات واشگاف ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے کہ مصنوعی زلزلہ پیدا کیا، اول تو اتنا بڑا مصنوعی زلزلہ ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے مصنوعی زلزلہ محدود دائرے میں ہو سکتا ہے، اور 7.4 کا ہے، تائیوان نہیں کہہ رہا، مغربی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور تائیوان میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ 5 ڈفرنٹ سینیریوز ہیں، مشاہد صاحب نے بتایا، ان اینی کیس چین جیت جائے گا۔ چین کا علاقہ ہے، چینی آبادی ہے، وہ چین کا حصہ رہا ہے ہمیشہ تاریخی طور پہ، وہ وہاں فوجیں اتار رہے ہیں امریکی۔ اور کب ایشیا میں کوئی جنگ جیتی ہے؟ ویتنام میں جیتے، عراق میں جیتے، افغانستان میں جیتے، ایران میں جیتے، کہاں جیتے؟ امریکی فوجی سے تو زیادہ بزدل فوجی کوئی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے یہاں لوہے میں غرق 4 فوجی تھے ہمارے پاکستان کے بارڈر کے قریب، اور وائرلیس میسج کر رہے ہمیں بچاؤ بچاؤ، سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے، $1 ملین ایک سپاہی پہ خرچ ہوتا تھا۔ کے پی میں ختم کرنے کے فیصلے کیے ہیں جو سیاسی مقدمات ہیں، 553 FIR ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا ان کا جائزہ لیا جائے گا، کمیٹی بنائی جائے گی اور اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جو غلط ہیں وہ تو ختم ہونے چاہیے۔ جسٹس قاضی صاحب نے سوشل میڈیا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ جناب والا ذرا غور فرمائیے، سوشل میڈیا جو ہے اس کی طرف لوگ راغب بھی کیے ہوئے، یہ ٹھیک ہے، اس میں بہت غیر ذمہ داری بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے، اس میں جو غیر ذمہ دار عنصر ہے، یہ قوموں میں رجحان ہوتا ہے جو طویل غلامی کے بعد آزاد ہوتی ہیں، اس میں غیر ذمہ داری بہت ہوتی ہے، اس میں اصل توجہ کیتھارسس پہ ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ جہالت ہوتی ہے بہت اور غصہ اور ضد ہوتا ہے، یہ دنیا بھر کا تجربہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ غیر ذمہ داری بہت ہے، اور مطلب اس میں یہ تاثر ہوتا ہے سارے اخبار نویس جرائم پیشہ ہوتے ہیں، سارے جج جرائم پیشہ ہوتے ہیں، سارے جرنل جرائم پیشہ ہوتے ہیں، اور یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ جب یہ اس طرح کی خرافات بکیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اول تو ایک وقت میں اتنے محاذ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا کبھی یہ ہوا ہے کہ سارے ججی کرپٹ ہوں، سارے جرنلسٹ کرپٹ ہوں، سارے جرنلسٹ کرپٹ ہوں؟ اب جو لوگ عمران خان سے اختلاف کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کا اختلاف نادرست ہو، مگر وہ انہیں ہر ایک کو لفافہ قرار دے دینا
اور ہر جج کو جرائم پیشہ قرار دے دینا. یہی جج ہیں نا جنہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ایک سارا ماحول ہی بدل ڈالا ہے. اور انہی جرنلسٹوں میں وہ لوگ ہیں جنہیں ملک چھوڑنا پڑا, جن پہ تشدد کیا گیا, جنہوں نے اپنی نوکریاں قربان کی, اپنے خاندان خطرے میں ڈالے. تو وہ خیر, لیکن سوشل میڈیا کی طرف لوگ گئے کیوں؟ اس لیے کہ مین سٹریم میڈیا جب خبر نہیں دیتا, حتیٰ کہ نام لینے پہ پابندی لگا دی. کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, لوگوں کی بڑاس نکلتی رہے گی, میڈیا کو کچھ نہ کچھ آزادی ہوگی. دانا لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے. لوگوں کو موقع تک قائد اعظم سے وہ نوجوانوں نے لیاقت علی خان پہ اعتراض کیا. دلی میں میٹنگ ہو رہی تھی مسلم لیگ کی, میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا, جنہوں نے اقبال کے آخری 2 سال کتاب لکھی ہے, معروف عاشق حسین بٹالوی صاحب. انہوں نے کہا تشریف لائیے, قائد اعظم نے کہا, سٹیج پہ پوری بات سنی, لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا دیا. حضرت موہانی جو ہیں اتنا بگڑ جاتے تھے بعض اوقات, بعد میں خیر وہ ایک دفعہ تو یہاں تک کہہ دیا جب مسلم لیگ میں نہیں شامل ہوئے تھے, نہ آپ کا لباس اسلامی, نہ آپ کی زبان اسلامی, نہ آپ کی لباس بھی اسلامی نہیں ہے, زبان بھی اسلامی نہیں ہے, اور پتہ نہیں اور کیا کیا اسلامی نہیں, کیا چیز اسلامی نہیں تھی قائد اعظم میں. لیکن وہ سنتے تھے, آخر کار وہ شامل ہوئے, اور اس قدر انہوں نے, ان کی قربانیاں تو بہت ہی تھے, تو فقیر آدمی. لوگوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے. 1964 مجھے یاد ہے, میں اس وقت لاہور میں تو نہیں تھا, BNR ایک ہوتا تھا ہال, اس میں ایک تقریب میں مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا تھا, ایوب خان انسانوں کی زبان بند نہ کرو ورنہ خدا تمہاری زبان بند کرے گا. ان کا جملہ یہ تھا, انسانوں کا نطق بند نہ کرو ورنہ خدا تمہارا نطق بند کر دے گا. اس طرح جبر سے ہر حکمران رسوا ہو کر جاتا ہے, مگر سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. قاضی صاحب اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہی اسد علی طور اور یہی مطیع اللہ جان جو ہیں وہ کس طرح حوصلہ مندی کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اب وہ جو بگڑے تو کیوں بگڑے؟ اب اسد علی طور نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے بارگیننگ کی, نون لیگ کے لوگ تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آدمی تھا, اور 2 ججوں سے, اعجاز الاحسن صاحب سے, اور ان سے نجات پائی اپنا نقوی صاحب سے, اور جناب اس کے بدلے میں جو ہے بدلہ چھیننے کا فیصلہ کیا. اب یہ ان کا الزام ہے, وہ جانے اور یہ جانے. شوگر مافیا جناب پھر سرگرم ہو گئی ہے, 10 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں 15 لاکھ ٹن چینی پڑی ہوئی ہے, 5 لاکھ ٹن استعمال ہوتی ہے, اور چونکہ دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں چینی کی, تو یہ شوگر مافیا عجیب ہے. اول تو یہ شوگر وہ ایک لعنت ہے, شوگر کی انسانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر انسانوں کو ضرورت ہے تو گڑ کی ہے, شکر کی ضرورت ہے. یہ کیمیکل ہے, یہ نقصان دہ, یہ صحت کو برباد کرتا ہے. یہی ملے اگر گڑ بنائے. پھر گنا جو اتنا پانی ضائع کرتا ہے, چقندر سے کیوں نہیں؟ ساری دنیا میں چقندر سے چینی بنتی ہے, 3 مہینے کی فصل ہوتی ہے, یہ 12 مہینے کی فصل ہوتی ہے. اب یہ ہے جو ان کو اجازت دی جائے, تاکہ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں مہنگی ہوگی گندم. عمیر نیازی کو اور شیر افضل کو اجازت نہیں دی ہے, یہ پارٹی کے اندر کے جھگڑے ہیں. ملاقاتیوں کی فہرست میں ان کا نام نہیں تھا. انہوں نے علیمہ خان کے ذریعے بھی کوشش کی, ویسے بھی کوشش کی, نہیں ہو سکا. نون لیگ کی ججوں کے بارے میں عجیب پالیسی ہے, بات لمبی ہو گئی, پھر کبھی میں عرض کروں گا. جو تو جج یہ کریں کہ سالوں کے مقدمات منٹوں میں ختم کر دیں اور ہوائی اڈے پہ جناب انگوٹھے لگوائیں, وہ تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایک جھوٹا مقدمہ پہ PTI پہ ختم کیا گیا ہو, لگا دیا گیا PTI پہ کسی لیڈر پہ, اور وہ ختم کر دے, تو وہ بہت برا ہے. یعنی یہ ملک آپ نے فتح کیا ہے, آپ کوئی فوج لے کے آئے تھے, ہم لوگ آپ کے غلام ہیں سارے قوم. ووٹ سیٹیں آپ کو ملی ہیں 17, اور ملک پہ حکومت آپ چاہتے ہیں ظہیر الدین بابر کی طرح, شیر شاہ سوری کی طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں, بلکہ چنگیز خان کی طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں, ہلاکو خان کی طرح. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ بدھ بخشو تھے کہ جب ہن آئے یہیں اسلام آباد میں آئے تھے, یہ 7 ٹیکسلا تھا, تو فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, اور 90,000 بدھ بخشوں نے اپنی گردنیں پیش کر دیں.
وہ زمانے گزر گئے. یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں کوئی گردن اپنی پیش نہیں کرے گا. اور میں آخری بات وہی بات آخر میں پھر دہراتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ آ جائے گی. یہ نہ کردہ کار ہیں، کام کے نہ کاج کے، پاؤ بھر اناج کے. آپ کا بہت بہت شکریہ.